نقل و حرکت کو بھی جگہ فرمایا ہے. جس سال رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، اسی سال بدر کا معرکہ ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ بات بتانی تھی کہ اسباب ضرور ساتھ ہونے چاہیے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کے ساتھ ہے. ایک یہ انداز ہے زندگی گزارنے کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات بنائی ہیں، آدمی اس سے فائدہ اٹھائے. اور ایک انداز زندگی گزارنے کا یہ ہے، جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اس اللہ سے فائدہ اٹھایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اس کا پیچھا کرنا ہے. صحابہ کرام تیار ہو گئے. لڑائی تو کرنی نہیں تھی، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی ہتھیار بھی ساتھ نہیں تھے، سواری بھی بہت زیادہ نہیں، لیکن اللہ کی منشا اور اللہ کی حکمت اور تھی. یہ 313 اور پھر یہ پیچھا کر رہے ہیں ابو سفیان کے قافلے کا. ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا صحابہ کرام نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو دکھایا نہیں، بتایا نہیں وہ قافلہ کہاں ہے، لیکن جب یہاں سے روانہ ہوئے صحابہ کرام اپنی جگہ سے، تو ابو سفیان کا قافلہ وہاں پہنچ گیا اور دیکھا کہ سارا نقشہ یہاں پر کسی نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا. اونٹ کی ایک مینگنی ابو سفیان نے اس کو اٹھا کر اس کو توڑا، اس میں کھجور کی گٹلی نکلی. وہ سمجھ گئے. بہت تیز گھوڑے پر ایک ساتھی کو روانہ کیا مکہ مکرمہ میں. تیاری کرو، مقابلہ کرنا ہے. ان کو کچھ پتا نہیں. اور پھر وہ اتنا جلدی تیاری کے ساتھ آ گئے. 1000 کا لشکر، ہتھیاروں سے لیس، سواریاں ان کے پاس، پوری تیاری کے ساتھ اور پورے جذبات میں بھرے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقابلہ ہو گیا، پہلے صحابہ کرام سے پوچھا کیا ارادہ ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے. پھر انصار میں سے جو ان کا سردار تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ غالباً ہم سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اب بدر کے میدان پہ ہم آ گئے ہیں، لیکن ہم آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں. جو آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ فرمائیں گے پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ، چھلانگ لگانے کے لیے تیار. لیکن عرض کہ اللہ کے رسول، لڑائی تو ہتھیاروں سے ہوتی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. جان ہماری حاضر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کا ذہن ایک بنا لیا کہ مقابلہ ہو گیا، اب کرنا ہے، ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک عریش بنایا گیا تھا، اور اس میں ساری رات اللہ سے مانگتے رہے. اتنا مانگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ترس آنے لگا. اے اللہ کے رسول، آپ کی بات اللہ نے سن لی. دعا مانگتے مانگتے ہاتھ اتنا اوپر اٹھائے کہ بغل کی سفیدی بھی ظاہر ہونے لگی.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر ہٹائی، پردہ ہٹایا کہ اس عریش میں حضور کیا کر رہے ہیں، اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ جگہ ایسی ملی تھی مسلمانوں کو، ریتیلی جگہ تھی، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ پہاڑی کے اوپر، اور کنواں بھی ان کے پاس۔ ہلکی سی بارش ہو گئی رات کو، ریت کپ جو تھی وہ جم گئی، اور پہاڑی کے اوپر جو وہ تھے وہ پھسلن ہو گئی۔ ایک مدد تو یہ آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرما دیا کہ 1000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے، اور فرمایا یہ فرشتے تو صرف دل کے سکون کے لیے ہیں، دلوں میں اطمینان ڈالنے کے لیے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے صبح کے وقت تو صحابہ کرام سے فرمانے کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ جہاں شیبہ کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی۔ صحابہ کرام حیران، لیکن یقین ہے حضور جو فرما رہے ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مدد فرمائی۔ صحابی فرماتے میرے ہاتھ میں تو لکڑی تھی، میں نے اشارہ کیا اس کی گردن اڑ گئی۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم پہچاننے لگے انسان کی وار سے کون گیا، فرشتوں کی وار سے کون گیا۔ ایک انصاری کمزور سے، قد بھی چھوٹا، عباس رضی اللہ تعالیٰ کو رسی میں باندھ کر لے کر آ رہے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مشرکین مکہ کی طرف سے تھے، لیکن اتنے قداور تھے، گھوڑے پر بیٹھتے تو قریب تھا کہ پاؤں زمین پر لگ جائے۔ آواز بہت تیز تھی، لہیم جہیم، بہت لمبے چوڑے۔ صحابی جب لے کر آئے انصاری ان کو رسی میں باندھ کر، تو فوراً عباس رضی اللہ عنہ نے جو کہہ دیا کہ اس نے نہیں مجھے باندھا ہے، یہ مجھے پکڑ کر نہیں لایا، وہ کوئی اور تھا۔ آدمی ذرا شرمندہ سا ہوتا ہے، نہیں پتلا دبلا کمزور، اور میں اتنا لمبا چوڑا مجھے رسی میں باندھ کر لے کر آ رہا ہے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو لے کر آیا ہوں باندھ کر۔ حضور نے فرمایا قسم مت کھاؤ، قسم مت کھاؤ، تم قسم مت کھاؤ، اللہ نے تمہاری فرشتے کے ذریعے سے مدد کی ہے۔ 313 ان کو اللہ نے غالب کر دیا۔ تا قیامت آنے والے امت کے حصے کو بتانے کے لیے یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ اسباب ہوں گے تو ہوگا نہیں، اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ یہ ساری امت کو پیغام دے دیا، یہ سارا رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ اس کے بعد جو فتح مکہ ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اور کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ صلح حدیبیہ کی مشرکین مکہ نے بدعہدی کی ہے، توڑ دیا، اب ان پر تو ہم چڑھائی کریں گے، لیکن یہ راز رہے، راز یہ ایک امانت ہوتی ہے، اور جس کو دی جاتی ہے اس کو راز ہی کے طور پر رکھنا ہوتا ہے، اس کو افشا نہیں کرنا ہوتا۔ ان کے درمیان میں ایک صحابی تھے
حاتب ابن ابی بلتا، انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، کچھ پیسے بھی دیے، پرچہ بھی دیا، اور یہ کہا کہ یہ ہمارا ارادہ ہے، ہم آ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہے ہیں، دیکھو ایک عورت آپ کا راز افشا کرنے جا رہی ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، وہ پرچہ لیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ اس راستے پر ہے، اس عورت کو گرفتار کر کے لاؤ، پرچہ لے کر آؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے ساتھ گئے، اس راستے پر گئے، وہ عورت بھی مل گئی، اس کی تلاشی لی، پرچہ نہیں ملا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کے دیکھو پرچہ تو ہے تمہارے پاس، کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، تلاشی لے لی، پرچہ نہیں ملا، اب ایسا نہ تمہاری بے حرمتی ہو جائے، اس لیے تم خود پرچہ دے دو۔ وہ عورت گھبرا گئی، اس نے اپنے سر کے بال کی چوٹی کھولی، اس میں سے پرچہ نکالا اور دے دیا، اس کو گرفتار کر کے لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری تھے، اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات ہوتی فوراً آگے ہوتے، مقابلے پر آتے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہہ رہے ہو، یہ تو بدری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں شریک ہونے والوں کی اگلی پچھلی سب معاف کر دی۔ حضور نے اس سے پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول سب کے خاندان والے تو یہاں گئے ہیں، میرے خاندان والے تو وہیں مکے میں ہیں، میرے بیوی بچے وہیں ہیں، خیال آیا میں ان پر کچھ احسان کر لوں تو میرے بیوی بچے کی حفاظت ہو جائے گی، صرف یہ نیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ اب مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، بخاری شریف میں پورا نقشہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہیں، لیکن کس انداز سے داخل ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کو سواری کی گردن کے قریب لگایا ہوا ہے، جھکے ہوئے ہیں، اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اکیلے اللہ نے کیا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے جب فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، وَنَصْرَ عَبْدًا اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اپنے رسول کی مدد کی، میں اللہ کا نبی ہوں اپنے نبی کی مدد کی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا نصر عبدا اپنے بندے کی مدد کی۔ عاجزی، انکساری، تواضع، مکے میں داخل ہو گئے اور یوں فرما رہے ہیں جس نے ہتھیار نیچے رکھ دیے اس کو امن ہے، جو حرم کے اندر آ گیا اس کو امن ہے، جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو امن ہے، جو فلاں کے گھر پہنچ گیا اس کو امن ہے۔ اور پھر صفا پہاڑی پر چڑھے اور اعلان فرمایا، سب جمع ہیں، آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم الیوم، آپ آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، عام معافی ہے، عام معافی۔ کتنی سخت ان کی طرف سے مخالفت تھی، کتنی تکالیف پہنچائی، کتنی اذیت دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام دے رہے ہیں، یہ امت ہے
اور اگر یہ امت باقی رہنا ہے بحیثیت امت کے درگزر، صبر، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دے دیا۔ ہاں، بعض زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں، بہت گہرے ہوتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، ایسی تکلیف پہنچی، دل آدمی صاف بھی کر دیتا ہے، اپنا صاف کر دیتا ہے دل، لیکن وہ زخم پھر بھی اس کے اندر باقی رہتا ہے۔ وحشی جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر نیزہ مار کے شہید کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ، احد میں بہت صدمہ تھا، سب سے پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ لایا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی، جنازہ وہیں رکھا گیا، پھر باقی جو تھے ایک ایک کر کے ان کا جنازہ لایا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، لے کے جایا جاتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، سب کی ایک مرتبہ نماز جنازہ ہوئی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی حضور نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے، لیکن جس نے نیزہ مارا وحشی، وہ بھی ایمان لے آیا، وہ بھی صحابی بن گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم صحابی ہو گئے، تم مسلمان ہو گئے، میرے ساتھی بن گئے، لیکن ایک بات ہے، جب تم میرے سامنے آؤ گے میرا چچا مجھے یاد آ جائے گا، تم آیا کرو میری مجلس میں، لیکن سامنے نہ بیٹھو، آمنے سامنے نہ ہو، ہمارا آمنا سامنا نہ ہو تو پیچھے بیٹھا کرو، یا ایسی اوٹ میں بیٹھا کرو۔ کیا ہے، بعض زخم ہوتے ہیں سب گہرے، لیکن ان کو بھی درگزر کرنا ہوتا ہے، دل صاف رکھنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میری عظیم سنت ہے اپنا دل سب کی طرف سے صاف کرنا، کوئی ہو کیسا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی میں، خبر دی تھوڑی دیر میں یہاں سے ایک صاحب آئیں گے، وہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام حیران، تھوڑی دیر میں ایک صحابی آئے، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں ان کے جوتے ہیں، سب ان کی طرف دیکھنے لگے، اچھا اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرما رہے ہیں جنتی ہے۔ ایک صحابی ان کے پاس پہنچ گئے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے نا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ ان کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں، جس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی خوشی کا، راضی ہونے کا ایک نشانی، ایک علامت ہے کہ ایک مہمان آ گیا۔ اس صحابی نے کہا ضرور میرے مہمان بن جائے۔ 3 دن رات مہمان بنے رہے۔ اس کے بعد کہنے لگے، یہ جو مہمان بنے تھے، میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں سنا آپ جنتی ہیں، مجھے بھی شوق ہوا، وہ کون سا عمل ہے آپ کا، میں بھی کر لوں، میں بھی جنتی بن جاؤں، اس لیے میں آپ کا مہمان بنا۔ لیکن یہ 3 دن 3 راتیں گزری ہیں، جو میں کرتا ہوں وہ آپ کرتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں، کون سا عمل ہے؟ کہ کوئی ایسا خاص عمل نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، جب میں سونے لگتا ہوں رات کو، اپنے دل کو، مجمع قریب کریں، آئیے بھی قریب آ جائیں۔ فرمایا جب میں سونے لگتا ہوں اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول جس کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ جنتی ہیں، جنتی ہیں۔
یہ طاق رات ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اور یہ بھی اس میں سے ایک طاق رات ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس رات کی عبادت، لیکن اس میں بھی عام بخشش ہوتی ہے، اس میں بھی عام معافی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، مگر جو دل میں کینہ رکھنے والے ہیں کسی کے بارے میں، ان کی معافی نہیں ہوتی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر دل میں کسی کے بارے میں کدورت آ گئی، میل آ گیا کسی کے بارے میں، یہ اس کی ترقی کے لیے مانع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے شب قدر کی کون سی رات، تعین کے ساتھ یہ ہے رات بتانے کے لیے آئے، لیکن فرمایا 2 میں جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ نے مجھ سے بھلا دیا۔ جہاں یہ رمضان کی طاق رات آتی ہے، جہاں عبادت کرنی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، وہاں یہ بات بھی ہے کہ یہ رات اس کی تعین اس لیے بھلا دی گئی کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ جھگڑا ہمیشہ خیر برکت سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی جس کا مفہوم ہے جو ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے یا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا جس کا مفہوم ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے جو اپنے اخلاق کو بلند رکھے، میں جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ بلند اخلاق کیا ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ فرمایا اولین و آخرین کے بہترین اخلاق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے اللہ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ میزان میں سب سے وزنی، حشر کے میدان میں میزان ہوگا، ترازو ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، فرمایا اس میں سب سے وزنی اچھے اخلاق ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جنت میں 2 قسم کے آدمی کثرت سے دیکھے، ایک تقوی اور ایک حسن اخلاق والے، اچھے اخلاق والے۔ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے آدمی صبر کرے، درگزر بھی کرے۔ فرمایا لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ حوصلہ چاہیے اس کے لیے، بڑا ظرف چاہیے، اور بڑا ظرف کس کے پاس ہوتا ہے؟ برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا، درگزر کرنے کا۔ فرمایا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ سرائی سر نگو ہو کر بھرتی ہے پیمانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں، اور یہ فرمایا اگر ہم کچھ ہوتے
تو ہم اس شہر سے چھپ کر کیوں نکلتے اگر ہم کچھ ہوتے؟ یہ امت کو بتا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے ایک دعا بتائی ہے، مانگتے تھے اپنے لیے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں مجھے اونچا کر دے۔ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے میں صحیح ہوں اور سامنے والا غلط ہے، میں حق پر ہوں اور سامنے والا ناحق پر ہے۔ جب ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، صحابہ کرام کتنی اونچی ہستیاں ہیں، صحابہ کرام اللہ نے چنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کو، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں، انجیل میں، توریت میں جن کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ صحابہ اکرام، علماء حضرات فرماتے بعد کے آنے والے سارے غوث، کتب، ابدال، ولی اللہ کو جمع کیا جائے، ایک صحابی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ صحابی کیا، صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری نہیں کر سکتے۔ اجماع امت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دو اشخاص ہیں جن پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ خبر دی جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے سے آواز آئے گی، اے ابو بکر یہ اعزاز میرے حصے میں آ جائے، میری جانب سے جنت میں داخل ہو۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اپنی کیفیت، واقعی ان کی اپنی یہ کیفیت ہے، دن کا ہاتھ میں لیتے ہیں، کاش ابو بکر یہ دن کا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تصنع نہیں، یہ ان کے دل کی آواز ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، میں کچھ بھی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری رات رو رہے ہیں، کاش میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ابو ملیکہ ایک تابعی ہیں، فرماتے میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30، اور سب کو اپنے اوپر نفاق کا پورا ڈر گزرا ہے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اس کو کیا پتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں وہاں پر، احرام باندھ کر آئے ہوئے، حج کے لیے آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ جگہ کون سی ہے؟ عرفات کے میدان میں ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں جگہ کون سی ہے، اور جواب دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ جب یہ جواب دے رہے تھے، واقعی 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 ان کے ذہن میں یہ بات تھی جو ہم جانتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ کامل اور مکمل ہے۔
ہم کس چیز پہ ناز کریں؟ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، نہر کے کنارے ایک چڑیا آئی، اپنی چونچ میں ایک چھوٹا سا قطرہ پانی کا اٹھا کے لے کے چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام فرمانے لگے، جو ہم جانتے ہیں نا، جو ہم جانتے ہیں، ہمارا جو علم ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی بھی نہیں جتنا کہ چڑیا نے اپنی چونچ سے پانی اٹھا کے لیا، اتنا بھی نہیں۔ مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ اس کی حکمت یہ ہے، پہلے اپنے جہل کا اقرار کرو، لا عالم، میں نہیں جانتا، اور جو کہتا ہے میں نہیں جانتا اس کے پاس آدھا علم ہے، اور باقی آدھا علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اس وقت امت کے اندر جو فساد ہے، لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے اختلاف ہونا، کوئی بات نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے۔ غزوہ خندق سے واپسی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفیس طبیعت تھے۔ غسل فرمایا، کپڑے بدلے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ نے ہتھیار بھی اتار لیے۔ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، اللہ کی کیا منشا ہے؟ فرمایا بنو قریظہ بھی جانا ہے۔ کیا ہے؟ بنو قریظہ بھی جانا ہے۔ صحابہ کرام حیران، فرمایا کوئی اثر نہ پڑے جب تک بنو قریظہ تک نہ پہنچے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا بنو قریظہ میں جانا ہے۔ تو مشورہ ہوا، مشورہ، اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی سورت کا نام اشورا رکھا ہے، امت کو دیا گیا ہے، باہمی مشورے سے کام کرو۔ یہ مشورہ اجتماع القلوب کے لیے ہے، دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے۔ مشورہ ہوا وہاں پر، عرض کیا ایک جماعت بنائی جائے، جماعت میں فلاں ضرور ہو، جماعت بنا دی، روانہ ہوئے بنو قریظہ کی طرف۔ راستے میں عصر کا وقت آ گیا، ایک نے کہا ہم عصر پڑھ لیں، وقت تنگ ہو رہا ہے۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں جا کے عصر پڑھنی ہے۔ اختلاف ہو گیا، بعض نے پہلے پڑھ لی، بعض نے وہاں جا کے پڑھی، واپسی پر کارگزاری۔ حضور نے پوچھا جنہوں نے پہلے پڑھ لی کیوں پڑھی؟ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے ذریعے سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے، اللہ کا حکم اس کو پورا کرنا چاہیے، وقت تنگ ہو رہا تھا، ہم نے اس لیے وہاں پڑھ لی۔ جنہوں نے وہاں جا کے پڑھی کہ وہاں کیوں پڑھی؟ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ ہی نے تو فرمایا تھا وحی کا زمانہ ہے، وہاں جا کے پڑھنا۔ فرمایا دونوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے کیا ہے، اپنے نفس کی وجہ سے نہیں کیا۔ نفسانیت، انانیت جب یہ شامل ہو جاتا ہے، سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیر کر دیا دشمن کو، چڑھ گئے اس پر، تلوار ہاتھ میں ہے، اس نے تھوک دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ پوچھا کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ تھوک دیا۔
کہ میں نے تو اس لیے تھوکا تھا تڑپا کے نہ ماریں، جلدی سے گردن اڑا دیں۔ کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے؟ میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تم نے دھوکا، مجھے غصہ آ گیا، نفس شامل ہو گیا، اب اللہ کے لیے نہیں رہا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ نفس شامل ہو جائے اگر اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو مت، لڑو مت۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر۔ آج امت کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، ناگواری، مزاج کے خلاف بات آئے اس کو سہ جائیں، یہ آج بات ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے یہ بات پیدا کی تھی، محنت کر کے۔ صحابہ کرام کے اندر کتنے انداز سے اللہ نے فرما دیا صبر کرو، صبر کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لمن صبر غفر صابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ کتنے انداز سے اللہ نے سمجھایا ہے، بتایا ہے صبر کر لو، صبر کر لو، اور اگر صبر کر لیا تو اللہ تمہارے ساتھ ہو گئے۔ ہاں بعض مواقع ایسے آتے ہیں آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، کبھی بھی کسی دنیاوی کام کے لیے غصہ نہیں کیا، کبھی بھی۔ کوئی امر حق کی مخالفت کرے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایسا غصہ آتا تھا پھر کوئی اس غصے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے ہے، پانی آگ کو بجھاتی ہے، فرمایا غصہ آ جائے تو وضو کر لیا کرو، کھڑے ہو بیٹھ جایا کرو، بیٹھے ہو لیٹ جایا کرو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے تعریف کی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ پہلوان کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول ہر ایک کو پچھاڑ دے، کوئی اس کو پچھاڑ نہ سکے؟ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے غصے کی حالت میں اپنے غصے کو قابو کر لے۔ امام جوزی کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس میں لکھا ہے اگر انسان دو چیزوں کو قابو نہ کرے تو وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا بن جاتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا، بچے کھیلتے ہیں نا کھلونا سے، جس طرح سے چاہیں بھی توڑ بھی دیتے ہیں۔ فرمایا کہ دو چیزوں کو اگر انسان قابو نہ کرے، انسان کے ہاتھ میں یہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا بن جاتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک شہوت ہے اور دوسرا غصہ ہے، شہوت ہے اور دوسرا غصہ ہے۔ غصے کو قابو کرنا ہے، اس لیے فرمایا اگر قاضی ہے غصے کی حالت میں ہے رک جائے، اب فیصلہ نہ دے، غصے کی حالت میں اس سے صحیح فیصلہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنے غصے کو قابو کرنا بتایا، کیسے قابو کریں گے؟ فرمایا بے نفس ہو جاؤ، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندوں میں سمجھ ہی نہیں، نہ پھر کسی بات کی خوشی ہے نہ کسی بات کا رنج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مخالف مل گیا راستے میں،
روک کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, ٹھہر گئے. ابو بکر نے حضور کی طرف دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سن رہے ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں. وہ برا بھلا کہتا جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا, اس نے بھی جواباً کچھ کہہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ابو بکر پیچھے پیچھے, اے اللہ کے رسول, وہ مجھے کہہ رہا تھا آپ خاموش رہے, بلکہ مسکرا بھی رہے تھے. میں نے جواباً کہہ دیا کچھ تو آپ چلے آئے. فرمایا جس کا مفہوم ہے, اے ابو بکر, جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا, اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا, وہ اس کا جواب دے رہا تھا. میں فرشتے کے جواب کو سن رہا تھا. تم نے جواب دے دیا, فرشتہ چلا گیا, پھر میں بھی چلا گیا. کیا ہے؟ آپ بھی برداشت کرے, سہ جائے, ضبط کر لے. جس نے برداشت کرنا سیکھ لیا ناگواریوں میں, اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تمہارے بعد ایک ایسی امت آئے گی جو نبیوں کی طرح سے محنت کوشش کرے گی. نہ اس کے پاس علم ہوگا, نہ اس کے پاس حلم ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ نہ علم ہوگا نہ حلم ہوگا, نبیوں کی طرح سے کام کرے گی کیسے؟ اللہ نے یہ بات فرمائی, عیسیٰ علیہ السلام کو میں اپنے علم میں سے علم دوں گا, میں اپنے حلم میں سے حلم دوں گا. علم کیا ہے؟ ایک یہودی عالم تھا, زید بن سونا. اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, آپ کی ایک عادت ہے کہ آپ لوگوں پر بہت خرچ کرتے ہیں, آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی حضور کا سامان تھا, قصبہ کرسی حضور کا سرمایہ تھا, فقر اور فاقہ حضور کا فخر تھا. آپ کے پاس تو کچھ نہیں, میرے پاس مال ہے. اس یہودی نے کہا, میرے پاس مال ہے, آپ مجھ سے ادھار لے لیں, خرچ کریں, پھر اتنے وقت کے بعد مجھے دے دیجیے گا. معاہدہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لیتے, ضرورت مندوں پر خرچ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے, وہ آ گیا اور شور مچانے لگا, مجھ سے پیسے لیے, اب تک نہیں دیے, آپ ایسے ہیں, آپ کی قوم ایسی ہے, آپ کا قبیلہ ایسا ہے. صحابہ کرام کہاں برداشت کر سکتے تھے, لیکن صحابہ کرام کی ایک عادت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں کہتے تھے, خاموش رہتے تھے. وہ بولتا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جری بنایا تھا, وہ کھڑے ہو گئے اور جا کے زید بن سونا کو جھنجھوڑا, خاموش ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا. اے عمر, جاؤ بیت المال سے اس کا قرضہ بھی ادا کرو, 20 سا جو مزید دو. تو عرض کیا, مزید کیوں؟ فرمایا, اس لیے کہ تم نے اس کو ڈرایا, دھمکایا, جھنجھوڑا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس کو یوں کہتے, دیکھو مجلس میں اس طرح سے کرنا مجلس کے آداب کے خلاف ہے. میرے پاس آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں, یہ مانگنے آیا ہے, آپ کے پاس ہے تو دے دیں اس کو, اس کا قرض ہے. اسی وقت زید بن سونا آگے آیا اور کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے تم نے یہ کیا کیا؟ عرض کیا, ہماری جو کتاب ہے آسمانی کتاب, اس میں نبی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. ایک نشانی یہ ہے, جتنا جاہل کا جہل بڑھتا جاتا ہے, نبی کا حلم اس قدر بڑھتا چلا جاتا ہے. حلم کیا ہے؟
ضبط کرنا، برداشت کر لینا، سہ جانا، یہ بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہے، ہم اکٹھا چل نہیں سکتے. اسی طرح سے اگر لڑتے رہے، اسی طرح سے اگر جھگڑتے رہے، اسی طرح سے آپس کے اندر ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے رہے تو آگے بڑھ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب میری امت گالم گلوچ پر اتر آئے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی. ہم سب کے اندر کمیاں ہیں، خامیاں ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کر یوں کہے دیکھو میرے اندر کوئی خامی نہیں. کوئی ہے ایسا؟ کل بنی آدم خطاؤن، بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے. اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، جو کرے نیکی ہی نیکی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے. ہم بچے ہیں. اگر اپنے درمیان میں ہم بے عیب تلاش کرنے جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم تنہا ہو جائیں گے، پھر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. کیا ہے؟ جو جیسا اس کو قبول کرنا ہے. فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. کسی کے اندر خامی نظر آئے تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں. ہم یہ تو میرا عکس ہے، یہ میرا عکس ہے. عمر بھر غالب یہ بھول کرتا رہا، عمر بھر غالب یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی صاف آئینہ ہی کرتا رہا. حکم کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ دوسروں کی خوبیاں دیکھو. خامی دیکھنی تو اپنے آپ کو دیکھو، کام آسان ہو جائے گا. خامی اپنے آپ کی. ہاں اگر کسی کے اندر واقعی کوئی خامی ہے، تعلیم یہ ہے اس کو چھپاؤ، اس کی تشہیر مت کرو، پردہ دری مت کرو، پردہ پوشی کرو. اور فرمایا جس کا مفہوم ہے جو اپنے مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اس کے عیب کھولتا ہے، اس کی خامیاں بیان کرتا ہے، فرمایا پھر اللہ بھی اس کی خامیوں کو ظاہر کر دیں گے، پھر اللہ بھی اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے. چھپانا ہے، یہ حکم ہے، حضور کی تعلیم ہے. چھپاؤ، ظاہر مت کرو. بلکہ اس کو فرمایا کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کسی کے دوسرے کے سامنے بیان کر دیا، یہ تو غیبت ہو گئی. صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر واقعی وہ خامی اس کے اندر موجود ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے ہم نے بیان کر دیا، کہ اسی کو غیبت کہتے ہیں، ورنہ تو تہمت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا، اشارہ کر دیا، ٹھگنی ہے، اشارہ کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ 1/3 دین ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی گود میں حضور نے سر رکھ کے اور اللہ کے ساتھ ملاقات کی، روح پرواز ہو گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں، جن کا وہ گھر تھا ان کا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہیں، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیا، ٹھگنی ہے، اشارہ کر دیا. فرمایا کہ عائشہ تم نے وہ کیا ہے، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھو دے تو اس کی سیاہی نہ جائے. منع کیا ہے. فرمایا کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور غیبت اشد من الزنا ہے. اور اللہ نے فرمایا جیسے تم کو کراہیت آتی ہے نا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے سے، ایسی تمہیں کراہیت آنی چاہیے غیبت کرنے سے. منع کر دیا. کیا کرنا ہے؟ صبر کرو، ضبط کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شب قدر کی رات بتائی،
تلاش کرو تاک راتوں میں آخری عشرے کی. وہاں یہ بھی بات آتی ہے کہ 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا, اس وجہ سے یہ رات کی تعین بھلا دی گئی. کس سے بھلا دی گئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دی گئی. امت کو پیغام ہے کہ دیکھو مل کر رہو, ساتھ رہو. یہ امت ہے. امت فرمائے میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے, ایک جسم. اعضاء مختلف ہیں, سر ہے, دھڑ ہے, سر میں آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے, منہ ہے, دھڑ میں ہاتھ ہے, پاؤں ہیں, سارے اعضاء ہیں. یہ ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں, مخالفت میں نہیں استعمال ہوتے. کب ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں کی, کبھی بھی اس کو برا بلا نہیں کہا, کبھی بھی کسی مخاطب کو. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اے بیت اللہ, تمہاری حرمت, تمہاری عظمت میں واقف ہوں, میں جانتا ہوں, لیکن ایک مسلمان اس کی حرمت, اس کی عظمت ان سے عظیم تر ہے. مسلمان کی قدر کرنا, اس کا لحاظ رکھنا, اس کو عزت دینا, اس کو بے عزت نہ کرنا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. یہی ہے شب قدر جو ہمیں دے رہی ہے. کسی نے کہا خواجہ صاحب سے اے خواجہ ہمیں کوئی نشانی بتائیں شب قدر کی. اے خواجہ چیز ہے شب قدر نشانی. جواب ملا ہر شب قدر است گر قدر بیدانی. تم ہر رات کو شب قدر بنا سکتے ہو, ہر رات کو اس کی قدر کر لو, تمہاری شب قدر ہے وہ. اگر ضائع کر دیا تو ضائع ہو گئی. اس لیے اللہ سے مانگنا ہے. اس وقت امت بلکہ ساری انسانیت بہت ہی کرب اور پریشانی میں ہے. حل یہی ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں, اس راستے کو نہ چھوڑیں. آج وہ راستہ ہم سے چھوٹ گیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے, اگر اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کریں گے اللہ ذلیل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. جتنے دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے, ہم خوب اس کی قدر کریں, ایک ایک لمحے کو وصول کریں. استغفار بھی کرنا ہے, اللہ سے معافی بھی مانگنا ہے, اپنے لیے بھی, ساری امت کے لیے, ساری انسانیت کی طرف سے ہم استغفار کریں. یہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے, الخلق و یال اللہ. اور ہم دعائیں مانگیں, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے, عافیت فرمائے. اس رات کی دعا یہ ہے, مختصر ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت